خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسماعیل ایڈ کی جانب سے نروال سرائے عالمگیر کے گردنواہ کے مستحق لوگوں کو خشک ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی سکندر حیات، کمانڈر ANF پنجاب مدنی صاحب اور مدنی فاؤنڈیشن چکوال کی چیئرمین میڈم سائمہ اور دیگر تھے۔ تقریب میں پہنچنے پر اسماعیل ایڈ کے بانی ابو بکر ٹیم، جس میں پاپا محبوب، مرزا راحیل اور دیگر نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، والہانہ استقبال کیا۔ اسماعیل ایڈ گزشتہ کئی سالوں سے مفت تعلیم ڈائلسس سینٹر بنا رکھا ہے، جس میں کڈنی کے مریضوں کے فری ڈائلسس کیے جاتے ہیں۔ اہل علاقہ گردنواہ کے لوگوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اسماعیل ایڈ فلسطین اور دیگر ممالک کے مسلمان بھائیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تمام مہمانوں نے اسماعیل ایڈ کی کاوشوں کو سراہا۔ بانی اسماعیل ایڈ ابو بکر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں سے ہے۔ آخر پر تمام مہمانوں کو شیل پیش کی گئی۔ اسماعیل ایڈ کی تمام ٹیم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آخر پر چیئرمین مدنی فاؤنڈیشن چکوال میڈم سائمہ کی گفتگو سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ اس وقت میں موجود ہوں السکینہ ویلفیئر، یہاں پر المدنی فاؤنڈیشن کی میڈم سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کیسے وزٹ ہوا اور اس ویلفیئر کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا آج یہاں پہ وزٹ ہوا، ماشاءاللہ ابو بکر بھائی اور ان کی والدہ، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ ان سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہے۔ ہماری فاؤنڈیشن ہے مدنی فاؤنڈیشن، ہم یہ اور مل کے ہم لوگوں نے ایک جوائنٹ وینچر بھی کیا تھا رمضان میں، لیکن یہ میرا ابھی پہلا وزٹ ہے ان کا۔ یہ جو سارا سیٹ اپ میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا فرمائے۔ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی اور میرا آج یہاں پہ آ کے جذبہ جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اتنی دور پاکستان سے بیٹھ کر اتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو آج مجھے لگا ہے کہ ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں ہو کر اپنے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کریں۔ پھر ابھی ان کا ڈائلسس سینٹر دیکھا، وہاں لوگوں سے ملاقات کی، جو پیشنٹس تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور سب لوگوں نے ماشاءاللہ اس سارے سیٹ اپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اور جس طرح لوگوں نے بتایا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھا سٹاف ہے، بہت خیال رکھتا ہے، تو بہت زیادہ ماشاءاللہ مجھے آج نا ایک بلکہ میں وہ ان لوگوں سے مل کے بڑی جذباتی بھی ہو گئی کہ آج کل جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، مطلب بہت چیزیں مشکل ہو گئی ہیں اور علاج تو ایک ایسی چیز ہو گیا کہ ناممکن ہو گیا، اور خاص طور پہ یہ جو کڈنی کا ڈائلسس والا علاج ہے، اس کے لیے اتنا فری 2 دفعہ لوگ آتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں۔ بہت بہت مجھے خوشی ہوئی اور میری بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، جو اس کو چلا رہے ہیں لوگ، کام کر رہے ہیں، جن کا یہ آئیڈیا تھا، اور جو میرا خیال ہے جو ابو بکر صاحب کے جو والد ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، ان کی والدہ کی صحت کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اور زیادہ برکت عطا فرمائے کہ اور زیادہ یہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ تھینک یو۔ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چاروں صوبوں اور وفاق کا مجموعی تعلیمی بجٹ تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ اس کے باوجود ملک میں 2.25 کروڑ جبکہ صرف پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو حکومتی ترجیحات پر سوالیہ نشان ہے۔ حکومت تعلیم کے شعبے میں صرف نمائشی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ آئین پاکستان واضح طور پر ہر بچے کو مفت تعلیم کا حق دیتا ہے۔ پنجاب میں اسکولوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب کی مجلس شورا کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر حاجی ملک رشید احمد اوان اور جنرل سیکرٹری مولانا عمران شریف جلالی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ غریب بچوں کے لیے تعلیم کا معیار الگ اور امیروں کے لیے الگ۔ انہوں نے پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی نجکاری پر بھی تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا، ان اداروں کو تباہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ حاجی ملک رشید احمد اوان نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، موٹر سائیکل چلانے والے ایک عام شہری بھی ہر لیٹر پیٹرول پر تقریباً 125 سے 150 روپے تک ٹیکس ادا کر رہا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کو مسلسل نچوڑا جا رہا ہے۔ حکومت نے غریب عوام سے پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں گزشتہ برس 1700 ارب اکٹھے کیے اور اب 12 ماہ ہدف 11 ماہ میں ہی پورا کر لیا۔ عوام کا خون نچوڑ کر حکومت نے پیٹرولیم لیوی سے اب تک مجموعی طور پر 8000 ارب جمع کر لیے۔ دوسری جانب IPPs کو سالانہ 2000 ارب اس بجلی کی قیمت میں جا رہے ہیں جو اب پیدا ہی نہیں کرتے۔ بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا غصہ دراصل اعتماد کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ برسوں سے اقتدار سے چمٹے رہنے ناصر نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایئرپورٹ ناتھن شاہ میں چوری اور ڈھاکے کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی، لاکھوں روپے مالیت کی چوری۔ شاہ لطیف کالونی میں رات گئے حاجی محمد بھٹو کے گھر سے نامعلوم چور 4 لاکھ روپے نقدی اور
15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق چور واردات سے قبل گھر کے باہر نصب CCTV کیمرے توڑنے کے ساتھ ریکارڈنگ ڈیوائس بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ متاثرہ خاندان نے ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے کھوجی کتے طلب کر لیے ہیں، جبکہ پولیس نے شک کی بنیاد پر 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں اور مزید ملزمان کی گرفتاری اور مسروقہ سامان کی برآمدگی کے لیے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ الہ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ RHC مریم نواز کلینک میں تعینات ماہر امراض قلب ڈاکٹر رؤف مزمل نے کہا، دل کی بیماریاں پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جن کی بڑی وجوہات غیر متوازن غذا، تمباکو نوشی، جسمانی سرگرمیوں کی کمی، ذہنی دباؤ، ذیابیطس، بلند فشار خون اور کولیسٹرول کی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوازن غذا، روزانہ ورزش، مناسب نیند، نشہ آور اشیاء سے پرہیز اور بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کا باقاعدہ معائنہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ سینے میں درد یا سانس پھولنے جیسی علامات ظاہر ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سیاسی، مقامی، سماجی رہنماؤں اور شخصیات کی وفد نے ڈاکٹر رؤف مزمل کی پیشہ ورانہ مہارت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا، الہ آباد جیسے دیہی علاقے میں ماہر امراض قلب کی موجودگی اہل علاقہ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، جس سے لوگوں کو معیاری طبی سہولیات مقامی سطح پر میسر آ رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف DM لشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھلو کے قریب کنڈیر شاخ نہر میں گاؤں لہنو لگاری کے قریب سونو بنگلو کے مقام پر 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ شگاف کے باعث زرعی زمینیں اور قریبی گاؤں زیریاب آ گئے، جبکہ آبادکاروں کی لاکھوں روپے مالیت کی تیار فصلیں پانی میں ڈوب گئی۔ متاثرہ خاندان نے شدید گرمی کے باوجود میرپور متھلو پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور محکمہ آبپاشی کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے فوری کارروائی اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد وابٹا کمپلینٹ آفس مین بازار بند، ڈیوٹی پر مامور اہلکار غائب۔ لائٹ خراب ہونے کی شکایات لے کر آنے والے شہری تالے دیکھ کر شدید پریشان، گرمی میں بار بار چکر لگاتے رہے۔ حافظ آباد شہر کے مختلف محلوں میں بجلی کی خرابی کی شکایت کے لیے وابٹا کمپلینٹ آفس مین بازار پہنچنے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دفتر کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں، جبکہ اندر لائٹس اور پنکھے چل رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں بجلی کا مسئلہ حل کروانے کے لیے وہ بار دفتر کے چکر لگاتے ہیں۔ الزام ہے کہ ایمرجنسی ڈیوٹی پر موجود وابٹا اہلکار حاضری لگا کر دفتر کو تالا لگا کر گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ متاثرہ شہری فون کرتے رہے، لیکن اہلکار آرام فرماتے رہے۔ گرمی سے ستائے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور غیر حاضر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو بروقت ریلیف مل سکے۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میاں عمران صابر ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارٹ صاحب سے ملاقات کی اور ان کی پروموشن پر انہیں دلی مبارکباد دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کے جنرل سیکرٹری حلقہ PP 144 کے ٹکٹ ہولڈر، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میاں عمران صابر ڈوگر اور چودھری محمد ذیشان گوندل نے ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارٹ سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور شاہد عمران مارٹ کو ان کی پروموشن پر مبارکباد دی، اپنی نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کیا۔ میاں عمران صابر ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ سے لاہور سرگودا روڈ خانقاہ ڈوگرہ سے اڈا ورکشاپ تک سڑک کی تعمیر کی ریکویسٹ کی، جس پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے جلد از جلد سڑک کی تعمیر کی یقین دہانی کروائی۔ میاں عمران صابر ڈوگر نے 16 جولائی کو حضرت نعمت اللہ المعروف بابا جی دیوان رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس مبارک کی اجازت کی بات کی، جس پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے میلے کی منظوری کی اجازت کی مکمل یقین دہانی کراتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے پورے تعاون کی یقین دہانی کروائی، جس پر میاں عمران صابر ڈوگر اور چودھری ذیشان گوندل نے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کا شکریہ ادا کیا۔ نمائندہ اون نیوز محمد شبیر مہر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سمریال کے گاؤں مست گڑھ میں حضرت بابا مسکین سرکار کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر کبڈی کا شاندار مقابلہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر گدی نشین سائیں محمد علی صاحب، سماجی شخصیت الحاج عبد المجید مغل اور دیگر معززین نے خصوصی شرکت کی۔ کبڈی کے دلچسپ مقابلے میں رندھیر موڑ کی ٹیم نے وزیر آباد کی ٹیم کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے کر کامیابی رندھیر موڑ کے نام کر دی۔ ٹیم کے کوچ استاد صغیر اور سابقہ کبڈی کے پلیئر الحاج عبد المجید مغل نے اپنے خطاب میں کہا، جہاں بھی کبڈی کا میچ یا کوئی فلاحی سرگرمی ہوگی، میں بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نشے جیسی لعنت سے دور رہیں، کبڈی سمیت صحت مند کھیلوں کو فروغ دیں اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں۔ تقریب میں نمائندہ اون نیوز محمد شبیر مہر، کبڈی ٹیم کے کپتان احتشام مہر،
تو تیر مہر، محمد فاروق، عبد الرحمان، محمد عمران اور دیگر کھلاڑیوں اور شائقین میں شرکت کی۔ اس وقت ہمارا نمائندہ وہاں موجود ہے۔ جی شبیر، تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ رحیم، تحصیل سمڑیال تے پنڈ مستگڑھ۔ استاد صغیر صاحب بھی موجود نے جنہاں دے سارے الحمدللہ اج شاگرد کھیڈے نے۔ اس تو بعد ساڈے نال نے الحاج عبدل مجید صاحب۔ اے عبدل مجید صاحب وہ نے کہ جڑے کسے بھی جگہ کوئی اس طرح دا کوئی میچ ہوندا ہے، کوئی بھی کوئی فلاحی کام ہوندا ہے تے مجید صاحب الحمدللہ ود چڑھ کے حصہ پہ لیندے نے۔ تے پہلے نمبر تے اج اسی استاد صغیر صاحب نو پوچھنے ہاں اج دے میچ دے حوالے نال کہ استاد جی اج میچ جڑا ہویا او دے بارے چ سانو کوئی تھوڑی جی گل دسو۔ سارے نوں السلام علیکم۔ میں تہاڈا سابقہ کبڈی پلیئر استاد صغیر تے کبڈی دا کوچ سارے نوں سلام کرنا وا۔ اے تے انشاءاللہ تعالی تہاڈے سامنے اپنا انہاں نے پرفارمنس کیتا ہے تے اسی جنی بھی عوام آئی ہے تہ دل تو اسی جڑے نے انہاں دے مشکور ہاں۔ جننے بھی آن والے معزز مہمان نے، نال الحاج عبدل مجید مغل صاحب، نال جناب ہے ساڈے جڑے نے رپورٹر نیوز، انہاں دا بھی اپنا شبیر مہر صاحب دا شکریہ ادا کرنے ہاں تے باقی اے جڑے بچے نے انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے، جڑی دوسری ٹیم مہمان جڑی آئی ہے وہ بھی سونا کھیڈی ہے، انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے۔ جی ماشاءاللہ اج میچ بڑا ہی سوہنا ہویا ہے تے اس بارے دے وچ ساڈے نال الحاج عبدل مجید مغل صاحب نے، انہاں نوں بھی اس بارے دے وچ پوچھنے ہیں کہ حاجی صاحب تسی بھی کوئی تھوڑا جہا نا سانو دسو اج دے میچ دے حوالے نال۔ السلام علیکم سارے بھراواں نوں جناب۔ پوچھی اسی تے جناب ہر کوشش کیتی ہے کہ ینگسٹر جننے بھی نے زیادہ تو زیادہ کبڈی اور سپورٹس دے حوالے نال کوئی بھی کام ہوئے، تحصیل سمڑیال دے کسے بھی پنڈ چ ہوئے، اسی اتھے جان بھی تیار ہاں، نال جناب خرچہ کرنے بھی تیار ہاں۔ اسی چاہنے ہیں کہ جننے بھی ینگ بندے نے منڈے ساڈے نے یہ نشے تو بچن، جڑی نشے دی لعنت پی گئی ہے، نکے نکے بچے نے یہ بہت نشہ کر رہے ہیں اس ٹائم، وہ تو بچن واسطے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہ بھی کام سپورٹس دے کیتا جائے اور منڈے جڑے نے سپورٹس والا ہون، کبڈی کھیڈن، فٹ بال کھیڈن تے جتھے بھی سانو حاصل کرن ساری ڈیوٹی لان اسی اتنے پہنچاں گے۔ تے اسی چاہنے ہاں کہ زیادہ تو زیادہ جڑی ہے کبڈی ساڈے پاکستان دی ثقافت بھی ہے تے صحت واسطے بھی اچھی چیز ہے، تے اسی سارے کو ریکویسٹ کرنے ہیں کہ جننے بھی بچے زیادہ تو زیادہ کوشش کرن تے کبڈی کھیڈن۔ دے بارے دے وچ کہ نشے دی جڑی لعنت تے او بہت زیادہ ہے اور بندہ جڑا نا او زیادہ نشے وال دھیان ہے تے مہربانی کرو تے نشہ چھڈو تے جننے بھی آ جوان نے نا او کوڈی کھیڈیا کرو، کوڈی والے پاسے آو، نشے نو چھڈ دیو دے تے لعنت پاؤ اور اے ساڈی پنجابی صحافت اور اینو پروموٹ کرو۔ جی شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان کے علاقے موزہ پوران رنگ پور کے رہائشی ایک جوڑے نے پسند کی شادی کے بعد اپنی جان کو لاحق خطرے کے پیش نظر پولیس اور حکام بالا سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ رحیم یار خان میں غلام زہرا دختر محمد اسلم نے محمد عمران والد حسین بخش کے ساتھ کورٹ میرج کی۔ جوڑے کے مطابق یہ شادی دونوں کی باہمی رضامندی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے کی گئی، تاہم شادی کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے خاندان پر تشدد کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ متاثرہ جوڑے نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز شریف اور ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو سے اپیل کی ہے کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو فوری تحفظ فراہم کیا جائے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس لیے انہیں بلا جواز ہراساں نہ کیا جائے۔ دوسری جانب اس معاملے پر پولیس کا موقف تاحال سامنے نہیں آیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں میٹھی سے ہمارے بیورو چیف شہباز کوٹر کے ساتھ کیمرہ مین وویک پرمار۔ اسلام کورٹ میں آبادی کے درمیان شراب خانہ کھولنے کے خلاف ہندو مسلم برادری کا مشترکہ احتجاجی دھرنا، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق شہر کی آبادی کے اندر ممکنہ طور پر شراب خانہ کھولنے کی کوششوں کے خلاف ہندو اور مسلم برادری، مذہبی جماعتیں، سول سوسائٹی اور تاجر رہنماؤں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے پریس کلب اسلام کورٹ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور شہریوں کے مختلف راستوں کا گشت کرتے ہوئے میٹھی اسلام کورٹ بائی پاس روڈ پر جمع ہو کر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے روڈ بلاک کر کے انتظامیہ اور محکمہ ایکسائز کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ ریلی اور دھرنے سے تاج محمد سومرو، عبدالخالق جنیجو، سید بورالشاہ، میر محمد بلیدی، سابق ناظم گنشام داس پاروانی، عبدالغنی میمن، ایڈوکیٹ
لچترا فقیر نندو خان، تاجر ایسوسی ایشن کے صدر کلدیپ پاروانی اور پیپلز پارٹی تعلقہ اسلام کوٹ کے صدر فقیر فیصل بلالانی سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا محکمے نے شہریوں کے تمام اعتراضات کو یکسر انداز کر کے مبینہ طور پر پس پردہ بھاری رشوت کے عوض شراب خانے کا لائسنس جاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ شرپسند عناصر ہر چند ماہ بعد آبادی کی اندر منشیات کے اڈے قائم کر کے تھار کے پرامن ماحول کو خراب کرنے اور نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی سازش کرتے ہیں، لیکن عوامی شعور کے بعد یہ سازشیں ہر بار ناکام ہوں گی۔ تاجر برادری نے انتباہ کیا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ذمہ دار عناصر کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا اور شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری ایم پی اے سٹی لاڑکانہ جمیل احمد سومرو کی ہدایت پر پی پی سٹی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے زیر اہتمام 5 جولائی یوم سیاہ منایا گیا۔ آمریت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پی پی سٹی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے صدر خیر محمد شیخ، جنرل سیکرٹری اور میئر لاڑکانہ ایڈوکیٹ انور علی لہر، پارٹی رہنما کامران اوڈھانو، لیڈیز ونگ کی صدر آمنہ جمالی سمیت پارٹی کی مختلف ذیلی تنظیموں کے عہدیداران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر آمریت کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، جمہوریت وابستگی اور آئین کی بالادستی کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جب ایک منتخب آئینی حکومت کا تختہ الٹ کر جمہوری نظام پر شب و خون مارا گیا۔ ملک میں امریت نافذ کی گئی اور غیر آئینی اقدام سے نہ صرف جمہوری اداروں کو نقصان پہنچایا بلکہ ملک کی سیاسی، معاشی اور سماجی ترقی کا سفر بھی متاثر ہوا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شعبہ خواتین کی مرکزی صدر ادی فریال تارپور آج بھی آئین کی بالادستی کے مشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق وابٹا گیپکو کی نااہلی کی بدولت مین صرافہ بازار کی بجلی پچھلے 26 گھنٹے سے بند پڑی، دکاندار اور اہل علاقہ کی گرمی سے برا حال۔ حافظ آباد کا کاروبار مرکز کے بجلی کی سپلائی پچھلے 26 گھنٹوں سے معطل ہے۔ فاروق اعظم فیڈر حافظ آباد سب ڈویژن 2 مین صرافہ بازار، جہاں سونے، چاندی اور دیگر کاروباری دکانات ہیں، پچھلے 26 گھنٹوں سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ مین صرافہ بازار میں گیپکو کا دفتر بھی موجود ہے، ملازمین دفتر کا تالا لگا کر رفو چکر ہو چکے ہیں، دکانداروں سمیت اہل علاقہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ شدید گرمی اور خبس کا موسم چل رہا ہے، گیپکو کی انتہائی ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے۔ شہر میں گیپکو نے جان بوجھ کر کم طاقت کے ٹرانسفارمر لگا رکھے ہیں جو گرمی کی شدت بڑھتے ہی جلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ شہری بھگتتے ہیں۔ کم وولٹیج کا مسئلہ پوری گرمیوں میں رہتا ہے۔ اہل علاقہ نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم نشاری کی رپورٹ کے مطابق جروال پولیس کی بڑی کارروائی، 2500 کلاشنکوف گولیاں برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی گوٹکی محمد انور کیتران کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 80 کی بڑی کھیپ ناکام۔ جروال پولیس نے ناکہ بندی کے دوران موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ایک ملزم فرار۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2500 کلاشنکوف گولیاں، 125 موٹر سائیکل برآمد۔ مقدمہ درج، پولیس کی بروقت کارروائی اسلحے کی ممکنہ ترسیل ناکام بنا دی گئی۔ فرار ملزم کی تلاش جاری، گرفتار ملزمان کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ایس ایس پی گوٹکی نے کامیاب کارروائی پر جروار پولیس کو شاباش، نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں صوبائی وزیر کی پریس کلب حیدرآباد میں پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر آپاشی جام خان شورو کا بھارت کو 2 کوٹ اور جارحانہ جواب، بھارت نے اگر پانی روکا تو پاکستان کی طرف سے بھرپور اور منہ توڑ جواب ملے گا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انڈس واٹر ٹریٹی پر بھارت کا عمل درآمد نہ کرنا ہے۔ ہماری زمینیں جس پانی پر آباد ہیں اس سے ڈائیورٹ کیا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ پانی روکنے پر ہم صرف بیٹھ کر اقوام متحدہ کی طرف نہیں دیکھتے رہیں گے۔ بھارت نے پانی سے متعلق یک طرفہ طور پر تمام تو کتابت بند کر دی ہے۔ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری جارحیت ہے، وہ ہمیں آزما چکا ہے۔ بھارت صرف کام شروع کرے، ہم دنیا کی طرف دیکھنے کے بجائے براہ راست فوجی ایکشن لیں گے۔ بھارت نے پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے پتھروں کا پہلا ٹرک بھی اتارا تو اسی دن اعلان جنگ کر دیں گے۔ دنیا سے منتیں کرنے کا وقت ختم، اب پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پانی پہلے بھی کم ہے، اب بچے ہوئے پانی کو بھی چھیننے کی بات ہو رہی ہے۔ پانی کی اس منصوبے کی مصنوعی کمی کا سب سے مہلک اور براہ راست اثر انڈس ڈیلٹا پر پڑ رہا ہے۔ بھارت 70 سال سے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں کوئی معاہدہ نہ ہو وہاں بھی پانی نہیں روکا جاتا، یہاں تو معاہدے کے باوجود بدماشی ہو رہی ہے۔
اپنی 24 کروڑ عوام کو بیار و مددگار اقوام متحدہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وزیر آبپاشی سندھ: ریاست پاکستان اپنے لوگوں کو پیاسا مرنے نہیں دے گی، آخری حد تک جائیں گے، جام خان شورو۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق مثبت اور تعمیری صحافت کے فروغ کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، ان حیرت کا اظہار رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خان بلا احسان الحق صدیقی، سرپرست تعالیٰ نے معروف سماجی شخصیت نائب صدر پریس کلب خان بلا ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی کی جانب سے پریس کلب خان بلا کے عہدیداران کے اعزاز میں دیے گئے پرتکلف سراہنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا صحافی ہمیشہ خبر فائل کرنے سے قبل اس کے سیاق و سباق کو دیکھتا ہے تاکہ خبر کی اشاعت کے بعد اس کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات مفید ثابت ہوں۔ پریس کلب خان بلا نے 1997 سے لے کر آج تک علاقے کی ترجمانی اور مسائل کو اجاگر کیا۔ اگر آپ صحافتی اصولوں کے مطابق کام کرو گے تو زرد صحافت کا از خود خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارا مقابلہ علاقے کے مسائل اور محرومیوں کے علاوہ ظالموں سے ہے، جس کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر رانا محمد اکرم شاہد، ڈاکٹر اسد اللہ خان عباسی، رئیس نثار احمد، رئیس حبیب احمد، خواجہ غلام مکی، ملک محمد ارشد، نائج ملک عربی ساحل، نائج سید نادر عباس، قادر بخش بٹی سمیت دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حافظ محمد عمران نے کہا، ڈینگی کا مؤثر تدارک صرف مربوط حکمت عملی، فعال فیلڈ مانیٹرنگ اور تمام متعلقہ اداروں کی باہمی اشتراک سے ہی ممکن ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلع بھر میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کو مزید مؤثر، نتیجہ خیز اور مسلسل بنیادوں پر جاری رکھا جائے تاکہ شہریوں کو محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسداد ڈینگی مہم میں کسی بھی سطح پر غفلت، سستی یا ناقص کارکردگی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکمے اپنی ذمہ داریاں مکمل احساسی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ انہوں نے حیات کا اظہار ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کو ضلع بھر میں جاری انسداد ڈینگی ہاٹ اسپاٹ کی صورت، انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس، لاروا تلفی، فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ افسران فیلڈ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں، کارکردگی کی مسلسل نگرانی کریں اور حکومت پنجاب کے وژن کے مطابق انسداد ڈینگی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مربوط، مؤثر اور ذمہ دارانہ انداز میں فرائض انجام دیں تاکہ ضلع پاک پتن کو ڈینگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ممتاز عالم دین اور روحانی شخصیت مفتی صابر الامینی رحمۃ اللہ انتقال کر گئے، علمی اور سماجی حلقوں میں سوگ کی فضا۔ کاموں کے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کاموں کے محلہ پرانی آبادی کے رہائشی معروف عالم دین اور علمی روحانی شخصیت مفتی صابر الامینی رحمۃ اللہ رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ آپ کی وفات پر کاموں کے علمی اور سماجی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مرحوم کی وفات پر ملک محمد یوسف امیدوار برائے جنرل کونسلر ملک عمار یوسف اور کاموں کے ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن رجسٹر کے نیوز انچارج عبدالجبار انصاری نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مفتی صابر الامینی رحمۃ اللہ کا انتقال اہل علاقہ کے لیے ایک بڑا سانحہ اور علمی دنیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرحوم اپنی پوری زندگی درس تدریس، اشاعت دین اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ ملک محمد یوسف، ملک عمار یوسف اور عبدالجبار انصاری نے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے خصوصی دعا کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی توفیق مانگی۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جنگی علی ابڑو گوڑکی میونسپل ملازمین کی پیپل چوک سے نیشنل پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ 6 سال سے بند تنخواہیں بحال کرنے کا مطالبہ بصورت دیگر سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق گوڑکی میونسپل کمیٹی کے متاثرہ ملازمین بشیر احمد کلور، سید عبدالکریم شاہ، کفالت گھوٹو، مختار ٹھگر، سید عبدالرحمان شاہ، قدیر میمن، ممتاز مہر، سید وحید علی شاہ، اورنگزیب چنا، امام بخش ملک، علی نواز چاچڑ، اختر گھوٹو اور دیگر ملازمین نے پیپل چوک سے نیشنل پریس کلب گھوڑکی تک احتجاجی ریلی نکالی۔ کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے اور اپنے جائز مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ نیشنل پریس کلب گھوڑکی پہنچ کر ملازمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گھوڑکی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین آصف رزاق دہاریجو نے گزشتہ 6 برس سے مستقل اور قانونی ملازمین کی تنخواہوں بغیر کسی قانونی جواز کے بند کر رکھی ہیں، جس کے باعث متعدد ملازمین اور ان کے اہل خانہ شدید مالی مشکلات اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا
کہ فاقہ کشی کی صورتحال کے باعث 8 ملازمین دماغ کی شریانیں پھٹنے سے انتقال کر چکے ہیں۔ ملازمین نے الزام عائد کیا کہ ایک جانب اثر ملازمین کو بھوک اور بیروزگاری کی طرف دھکیلا گیا، جبکہ دوسری جانب دیگر اضلاع سے آنے والی غیر قانونی اور مبینہ طور پر جعلی ملازمین کو اہم عہدوں پر تعینات کر کے دفاتر کا انتظام ان کے حوالے کر دیا گیا، جو قانون انصاف کے معیار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے آخر میں کہا کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی حق کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اور انصاف ملنے تک کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے چیمہ ٹاؤن سپورٹ کمپلیکس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں اور دستیاب کھیلوں کی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹریٹ سپورٹس عامر حمید اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے ہدایت کی ہے کہ سپورٹ کمپلیکس میں جدید اور معیاری کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، جبکہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب نوجوانوں کو صحت مند اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کھیلوں کے فروغ کو ترجیح دے رہی ہے اور بہتر سپورٹ انفراسٹرکچر نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے بھرپور مواقع فراہم کرے گا۔ کمشنر نے متعلقہ افسران کو سپورٹ کمپلیکس کا ترقیاتی منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور رانا عبدالوہاب نے شہریوں کے مسائل کے فوری اور میرٹ پر حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں 16 سے زائد شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست ڈی پی او کے سامنے پیش کیے، جن پر متعلقہ افسران کو فوری قانونی کارروائی اور بروقت رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی پی او رانا عبدالوہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق شہریوں کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل اور پولیس عوام کے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ قائم کرنا اولین ترجیح ہے۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے عوامی خدمت کی جانب مثبت پیش رفت قرار دیا۔